الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 اور 90، ان دو آیت کریمات سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر جاری تھا، اور اب تک ہم نے 11 باتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ 12ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشیت یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چاہت سے چیزیں انجام پاتی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ينزل اللہ علی من یشاء، اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت اور چاہت کا ثبوت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت چاہنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے یہ عام ہوتی ہے ان چیزوں میں بھی جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اور ان چیزوں میں بھی ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے علی من یشاء، اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں چاہتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں چاہتے ہیں لیکن پسند نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ عقیدے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کائنات میں یہ چیزیں ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسے پسند بھی کرتے ہوں۔ اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لیکن اسے پسند نہیں کرتے شرعی طور پر، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سب نمازی بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے لیکن کچھ نمازی نہیں ہے، تو یہ جو چاہت ہے یہ پسند کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں اختیار بندوں کو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سب توحید والے رہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں، کچھ توحید والے نہیں ہوتے۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز اللہ کی مشیت کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی چاہت اس کی حکمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں جو چاہے وہ چاہے، اس میں حکمت ہوتی نہیں بھی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت میں اس کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت اس کی حکمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ دہر وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ کی چاہت کے ساتھ اللہ نے 2 صفت اور ذکر کی ہے، اس کی چاہت علم اور حکمت کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، تو اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے بغیر حکمت کے نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت میں حکمت ہوتی ہے اور انسان کی چاہت میں حکمت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 12ویں بات ہوگی۔ 12ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جو فضل کسی کو دیتا ہے یا کسی کو ملتا ہے، تو وہ فضل پانے کے بعد، وہ نعمت پانے کے بعد وہ رب نہیں بن جاتا، معبود نہیں بن جاتا کہ ہم کسی بھی درجے میں جا کر اس کو معبود سمجھ لیں یا اس کو رب مان لیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ اگر کسی فضل سے نوازتا ہے، اپنی نعمت سے، اپنے انعام سے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بندگی سے نکل جاتا ہے، یعنی بندہ نہیں رہ جاتا، بلکہ اب وہ معبود بن گیا ہے یا وہ رب کے درجے میں چلا گیا ہے۔ اس کو غلو کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت ساری گمراہیاں اور شرک امت میں آئی، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اپنا فضل دے دیا ہے تو اب وہ معبود کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ آپ سمجھیے بہت ساری قوموں میں گمراہیاں اسی وجہ سے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں بادشاہوں کو لوگ پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے ساتھ جڑتے تھے، اور کیا کرتے تھے، یہ آدھے خدا ہیں کیونکہ ان کو بادشاہت ملی، بادشاہت ہم کو ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہت دے دے، نبوت دے دے، رسالت دے دے، یہ اپنا فضل عطا کر دے، اس کے باوجود بھی وہ بندہ ہی رہے گا، اللہ کے اختیار میں نہیں چلا جائے گا۔ اللہ کا جو اختیارات ہے وہ اس کو نہیں حاصل ہو جائیں گے۔ اس لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ينزل اللہ علی من یشاء من عبادی، نبوت کے بارے میں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل میں سے عطا کرتا ہے، لیکن جسے چاہتا ہے کس میں سے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ جب کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل اتارتا ہے، نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو فضل ملنے کے بعد بھی اس اللہ رب العالمین اس کو بندہ ہی کہہ رہے ہیں۔
اس کو بندگی سے ہی تعبیر کر رہے ہیں کہ وہ بندہ ہی رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ مقام نبوت کے ملنے کے بعد وہ معبود کے درجے میں چلا جائے، یا کسی کو بادشاہت ملنے کی نعمت ملنے کے بعد وہ مقام معبود اور یعنی خدا کے درجے میں ہو جائے، یعنی اس کو بھی پوجا جا سکے، اس کو بھی عبادت کی جا سکے. ایسا نہیں ہوگا. بلکہ کہتے ہیں کہ وہ رب نہیں بنتا، بلکہ فضل پانے والا بھی اللہ کا بندہ وہی رہتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے فضل کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایک بات سے کئی ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے جو شخص اللہ نے نبی یا عالم بنایا وہ پھر بھی بندہ ہی رہتا ہے، وہ رب نہیں بن جاتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی نازل ہوئی لیکن آپ پھر بھی اللہ کے بندے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ رب ہیں جو نفع نقصان کا مالک ہو یا غیب جاننے والا. دیکھیے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی نہ کسی درجے میں رب بنا لیا، معبود بنا لیا کہ آپ بھی نفع نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کے اختیارات میں بھی نفع نقصان ہے. ایسا نہیں ہے. نبوت ملنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہی ہیں، نفع نقصان کے وہ مالک اور اختیار نہیں رکھتے. اسی طرح آپ دیکھیں گے جسے اللہ تعالیٰ نے علم یا کوئی اور نعمت دے، اسے چاہیے کہ وہ دوسروں سے زیادہ اللہ کی عبادت گزار بنے. جس کو اللہ نے کسی بھی فضل سے نوازا ہے نا، کس علم سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اس سے کہیں زیادہ دوسروں کے بالمقابلے زیادہ شکر گزاری کرے، عبادت کرے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کا ایک خاص فضل ہو گیا ہے نا. بہت سارے لوگ کے پاس وسائل نہیں ہوتے، بہت ساری چیزیں وہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے کچھ لوگوں کو اپنا فضل عطا کر کے وسائل ان کے سامنے ہوتے ہیں. یعنی فراوانی ہوتی ہے، مال کی فراوانی، علم کی فراوانی، کسی بھی چیز کی فراوانی جو دوسروں سے بے نیاز اس کو کر دیتی ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے کہ وہ کہیں جا سکے، لیکن کسی کو اللہ رب العالمین وہ وسائل سے نوازا ہوتا ہے. تو کس کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے؟ جس کو ملا ہوا ہے خاص، اس کو زیادہ اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے، زیادہ اسے اللہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کیا کرتے. رات بھر سے مراد یہ ہے کہ رات کا اکثر حصہ عبادتوں میں گزارتے تھے. اور جب پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی عبادتیں کرتے ہیں، بلکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف اللہ نے کر دیے، پھر بھی آپ عبادت کرتے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ کس لیے کہتے تھے کہ بہت ساری نعمتیں مجھ پر ایسی عطا کی گئی ہیں جو اللہ کا فضل ہے، اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ شکر گزاری میں عبادتیں کرتا ہوں. تو یہ ایک بات سمجھنے کی. تو یہ چند باتیں تھیں. اسی طرح انسان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے. کوئی علم اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے، کوئی فضل اس کو ملا ہے، جیسے بادشاہت کس کو مل گئی، کسی کو کوئی اور عہدہ اور منصب مل گیا، گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے. کسی کو علم ملا تو اس کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. کسی کو اور کوئی نعمت مال ملا ہے تو اسے گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے میں بہت بڑا ہوں دوسروں سے، بلکہ اپنے آپ کو اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور گھمنڈ اور تکبر میں نہیں آنا چاہیے. کچھ لوگ مال کی بنیاد پر گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگ علم کی بنیاد پر گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور خوبی کی وجہ سے گھمنڈ میں آ جاتے ہیں. اللہ نے کسی کو اچھی آواز عطا کی ہے تو وہ اس آواز کی گھمنڈ میں آ جاتا ہے. اللہ نے کسی کو علم عطا کرتا ہے تو اس علم کی بنیاد پر گھمنڈ میں آ جاتا ہے. اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے اس پہ گھمنڈ میں آ جاتا ہے. خوبصورتی دی ہے اس پر گھمنڈ میں آ جاتا ہے. تو یہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا فضل ہے، اسے اور شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنے عمل، عقیدہ، ایمان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.